السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر یہ ہے. میں ہوں شازیہ ذیشان. پروگرام میں میرے ساتھ سعید قاضی ہیں اور امریکہ سے رؤف کلاسٹر صاحب. ناظرین، آخر کیا وجہ ہے کہ ڈاکٹر طاہر القادری کے آنے کے بعد ہر طرف انقلاب اور جہاد کی آوازیں بلند ہونے لگی ہیں؟ ان نعروں میں علامہ صاحب اکیلے نہیں بلکہ چودھری برادران بھی ان کے ساتھ ہیں، جنہوں نے کل رات ڈاکٹر صاحب سے ملاقات بھی کی اور اس ملاقات کو انہوں نے اتحاد نہیں جہاد کا نام دیا. اور اس ساری مشق میں عمران خان پھر کیسے پیچھے رہ سکتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ انقلاب کے لیے طاہر القادری سے میں بھی مل سکتا ہوں. پرویز رشید نے تو کہہ دیا کہ مولانا آئے اپنی مرضی سے لیکن جائیں گے اب قانون کی مرضی سے. سوال یہ ہے کہ قادری صاحب کا گرجنا برسنا کیا واقعی عوام سے محبت اور ان کے دکھوں کو ختم کرنا ہے یا اس کے پیچھے کچھ اور کہانی ہے؟ اس پر آج ہم بات کریں گے. ساتھ ہی ایک افسوسناک واقعہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ پشاور میں ریاض سے آنے والی پرواز پر لینڈنگ کے دوران فائرنگ کی گئی، جس کے نتیجے میں ایک مسافر خاتون جاں بحق ہوگی. کیا آپ کو سفر ہمارے ہاں محفوظ رہ گیا ہے؟ کبھی کراچی ایئرپورٹ پر حملہ کر دیا جاتا ہے، کبھی بین الاقوامی فلائٹس کو 5 گھنٹے روک کر دنیا میں تماشا بنایا جاتا ہے، اور اب جہازوں پر فائرنگ کی جانے لگی ہے. آخر کیوں پوری دنیا میں یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی سفر کوئی بھی جگہ محفوظ نہیں ہے؟ اور اس سے اہم سوال یہ کہ آخر یہ پیغام دینے والے کون ہو سکتے ہیں؟ اس پر آج ہم بات کریں گے اور اس کے ساتھ روزانہ کی طرح کچھ عام خبریں بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. سب سے پہلے کلاسر صاحب سے آج خبریں لے لیتے ہیں. جی کلاسر صاحب. جی شازیہ، جو آج آپ ساتھ یہ سٹوری میں شیئر کروں گا، جو یہاں پہ ویسٹرن میڈیا میں یا امریکہ میں بڑی اسپلیش کی گئی ہے، شاید پاکستان جیسے ملکوں میں ابھی تک نہیں پہنچی، وہ یہ ہے کہ جس جج نے صدام حسین کو 2006 میں پھانسی کی سزا سنائی تھی، تو اس کو وہاں پہ ابھی جو ایک نیا وہاں انقلابی فورس ہے، یہ ہے جو ان کو ملیٹنٹس یہاں پہ کہا جاتا ہے، انہوں نے اس کو پکڑ کے پھانسی لگا دی ہے وہاں پہ. تو یہ کیوں پھانسی لگی ہے، کیسے پھانسی لگی ہے، کیسے اس جج نے ویسٹرن حکومتوں سے ہی انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے اسائلم مانگنے کی کوشش کی تھی، نہیں ملی. تو بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے کہ کیسے اس جج نے جس نے صدام حسین کو پھانسی سنائی تھی، اب اس کو عراق کا جو وہاں پہ یہ تشدد جاری ہے، سب سے پہلے جنہوں نے کام کیا وہاں پہ ISI نے، انہوں نے ان کو پکڑ کے پھانسی لگائی. تو اس کے بارے میں آج بات کریں گے. ٹھیک ہے قاضی صاحب. شازیہ، ایک تو بڑی دلچسپ ایک اسٹیٹمنٹ آئی ہے. سر ولیم پیٹے ہیں، وہ جہاں افغانستان میں سفیر رہ کے گئے ہیں اور بڑے ہائی پروفائل ڈپلومیٹ بھی رہے ہیں، بڑے ریسپیکٹڈ. تو وہ انہوں نے آج ڈرگ ٹریڈ کی بات کی، اور ان کا یہ کہنا یہ ہے کہ یہ جو ڈرگ ٹریڈ ہے اور خاص طور پہ افغانستان کا، اس کا افغانستان کی انسرجنسی سے کیا تعلق ہے، اور ساتھ ساتھ یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ اسے بند تو آپ کر نہیں سکتے، اس سے آپ لیگلائز کر دیں اور لیگلائز کر کے اس کی بھی دکانیں کھل جائیں. تو اب اس پہ ایک بڑی دلچسپ بحث شروع ہوگی. مگر میں جو سٹوری میں نقطہ اٹھاؤں گا وہ یہ کہ ہمارے ہاں ہونے والی دہشت گردی، اس ڈرگ ٹریڈ کا آپس میں کیا تعلق ہے، اور اس عذاب سے ہم کیسے نکلیں اور کیسے ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں اس جنگ میں. اور اس کے علاوہ بات کریں گے روپرٹ مرڈوک، جو کہ میڈیا مغل ہیں بہت بڑے. ان کا نام بہت سنا گیا پہلے بھی، جب جو نیوز آف دی ورلڈ ان کا پیپر بند ہوا تھا. اب دوبارہ سکاٹ لینڈ یارڈ ان سے تفتیش کرے گی بحیثیت ایک ملزم کے کیا الزامات ہیں، اور اتنا بڑا میڈیا کا جو ٹائکون ہے وہ کن سوالات سے، کن مسائل سے اب انہیں نمبر 2 آزما ہونا پڑے گا. اس پہ بات کریں. چلیں سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں چودھری برادران اور علامہ صاحب کا جو اتحاد بننے جا رہا ہے. قائد صاحب، یہ اتحاد جسے کل چودھری شجاعت نے جہاد کا نام دیا، یہ واقعی عوام کا درد ہے، عوام کا دکھ ہے کہ چودھری برادران بھی ان کے ساتھ ہیں، عمران خان بھی اب ان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں، یا ان کا مقصد صرف حکومت کی جڑیں کھوکھلی کرنا ہے؟ عوام کے درد کو آپ ذرا علیحدہ رکھیں اور ان کے درد کو ذرا علیحدہ رکھیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ عوام کا درد تو اپنی جگہ ہے، اور اگر عوام کا درد ہوگا تو یہ عوام کے درد پہ سیاست بھی ہوگی. مگر جو سب سے اہم بات جو کل رات سے میں مباحث اور بحثیں سن رہا ہوں، دیکھیں وہ بڑی دلچسپ ہے. کل اچھا، اب معاملہ یہ ہے کہ جو قادری صاحب جو ان کے حوالے جو ٹی وی پہ آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی آئین بڑا اچھا، ہم تو مانتے ہیں. اب آئین میں جو 1 سے لے کے 40 تک شکیں ہیں جن کا تعلق عوام سے ہے، آپ کے میرے رائٹ سے ہے، آپ ان کی بات کریں. اچھا، جو سرکار ہے وہ بھی ٹھیک کہتی ہے، وہ کہتے ہیں جناب ہم مینڈیٹ لے کے آ گئے ہیں، 5 سال گھر میں بیٹھے اور آرام کریں. مگر اس میں سمجھ نہیں. کل میں دیکھ رہا تھا جی اخلاقیات کا مسئلہ ہو گیا. کوئی اخلاقیات کا مسئلہ نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جب سماج میں بے چینی ہوگی، جو کہ ہے، اور اس بے چینی کو جو آپس میں سیاسی مخاصمت ہے، جو سیاسی مسابقت ہے، جو سیاسی رکابت ہے، وہ اس کا ایسا بنے گی. اب قادری صاحب اگر یہ کہتے ہیں، اب یہ جو پہلی وہ کل بھی میں سن رہا تھا اور بات ٹھیک ہے کہ آئین میں اگر 1 سے 40 تک کی شکیں ہیں
جو موسٹلی عوام کے رائٹس کے اوپر والی بھی ہیں. اب آدھے اگر اوپر والے کی بات کر رہے ہیں, آدھے نیچے والے کی بات کر رہے ہیں, تو اس میں اگر برج نہیں ہوگا, عوام میں بے چینی ہوگی, تو اتحاد بھی بنیں گے, ایک دوسرے کو حکومت سے نکالنے کا موقع بھی ملے گا. اچھا کلاسا صاحب, یہ بات تو حقیقت ہے کہ پارلیمنٹ میں عوامی تحریک کا کوئی بھی ممبر موجود نہیں ہے, لیکن لگتا نہیں ہے کہ علامہ صاحب پاکستان کے اس وقت سب سے بڑے اپوزیشن لیڈر کے طور پر ابھر رہے ہیں. وہ کام ہماری اپوزیشن نہیں موجودہ کر سکی جو یہ کام کر رہے ہیں. اتنا مجمع جتنا یہ اکٹھا کر سکتے ہیں آج کا کوئی لیڈر اکٹھا نہیں کر سکتا. ایگری کرتے ہیں آپ اس بات سے؟ شاید بڑی اہم ہے میرا خیال ہے یہ جو آپ کا نقطہ ہے. آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب کی بھی پارلیمنٹ میں کوئی پریزنس نہیں تھی. 2008 سے لے کے 2013 تک کی جو پارلیمنٹ ہے, عمران خان صاحب کی ایک سیٹ نہیں تھی, وہ بھی موجود نہیں تھے وہاں پہ. انہوں نے الیکشن کا بیکارڈ کیا ہوا تھا جو اس کی تجھیح پیش کر. پھر بھی عمران خان صاحب اس وقت ایک ہیوی ویٹ ہیں اور آپ کے نیشنل سین پہ موجود ہیں. اس لیے یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے جو بعض دفعہ یہ ہمارے یہاں پہ ان کے رولنگ پارٹی دیتی تھی کہ ان کا تو کوئی وہاں پہ ایم ایل اے بھی نہیں ہے, ان کی تو کوئی ایک سیٹ ہی نہیں ہے. وہ عمران خان کی بھی ایک سیٹ نہیں تھی, آج وہ بھی ان کے لیے دردسر بنے ہوئے ہیں. تو لہٰذا یہ کوئی جواز نہیں بنتا اس بات پہ آ کے ایکسکیوز کرنا. جو بات قاضی صاحب کہہ رہے ہیں وہ تھوڑی سی میرا خیال ہے اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو ٹارگٹ ہو رہا ہے وہ طاہر القادری صاحب ہو رہے ہیں. ان کی باتیں ہو رہی ہیں, ان کا ماضی ہو رہا ہے, کبھی ہم ویڈیو دکھا رہے ہیں, کبھی ان کے فتوے سنا رہے ہیں, کبھی ان کے خواب سنا رہے ہیں, ان کے کنٹروورشل پاسٹ ہے, وہ ساری چیزیں مان لیتے ہیں بھائی. لیکن جو بات کہہ رہا ہے اس کا کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ ابھی تک میں نے کسی دانشور سے, کسی پولیٹیشین سے, کسی رولنگ لیڈ کے ایم این اے سے, کوئی وزیر سے, کسی ٹی وی اینکر سے, کسی سے یہ بات نہیں سنی. وہ جو ایجنڈا دیا ہوا ہے انہوں نے, وہ جو باتیں کہہ رہے ہیں وہ مان لیتے ہیں کہ غلط بندہ کہہ رہا ہے, لیکن بات تو ٹھیک کہہ رہا ہے بھائی. آپ یہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے یا کیوں کہہ رہا ہے یا کیسی بات کہہ رہا ہے. آپ اس کا اٹھا کے کل میں ان کا یہ کالم پڑھا تھا, بڑا خوبصورت کالم مجھے کل لگا. امار چودھری ہیں ہمارے دنیا اخبار میں لکھتے ہیں, امار چودھری ہیں کالم لکھتے ہیں, بڑا خوبصورت کالم لکھا ہے. انہوں نے اسی ہی بات کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ کوئی آ کے اس بات پہ نقطے پہ آنے کو تیار نہیں ہے کہ جو وہ وہاں پہ ڈیمانڈز کر رہے ہیں, جو آپ کو سجیشن دے رہے ہیں, پاور کو ڈیوالو کر رہے ہیں, خدا کا خوف کریں. مغلوں کی حکومت کو یہاں سے ختم ہوئے تقریباً 150-200 سال ہو گئے. آگے بڑھیں, کوئی نئی بات کریں, کہ تھوڑا سا کوئی پارٹیسپیٹری کوئی ڈیولپمنٹ کی بات کریں, پارٹیسپیٹری آپ تھوڑی سی گورننس کی, جمہوریت کی بات کریں. آپ نوٹ کر لیں شازیہ, پچھلے کئی دنوں سے جو بحث ہو رہی ہے وہ طاہر القادری کی ذات کے حوالے سے ہو رہی ہے, جو کہ ٹھیک ہے, مان لیتے ہیں. لیکن جو طاہر القادری کہہ رہا ہے بات, اس پہ ایک بھی ابھی تک میں نے پروگرام میں بحث نہیں سنی کہ طاہر القادری کے نکات کیا ہیں. چلے مجھے بریک لینے دیں. بریک کے بعد اسی پر آ کر بات کرتے ہیں کہ آخر عوام پر ڈاکٹر طاہر القادری کا جو جادو ہے یہ سر چڑھ کر کیوں بول رہا ہے؟ کیا اس کی کہیں وجہ یہ تو نہیں کہ ایک سال میں ہی عوام کی چاہت موجودہ حکومت سے ختم ہو گئی ہے؟ اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. کلاسا صاحب, یہی سادہ سا سوال آپ سے جو بھی بریک سے پہلے میں نے چھوڑا تھا کہ آخر عوام پر ڈاکٹر صاحب کا جو علامہ صاحب کا جادو یہ سر چڑھ کر کیوں بول رہا ہے؟ جو آپ بھی ابھی بات کر رہے تھے کہ علامہ صاحب جو باتیں کر رہے ہیں اس بات کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں کہ وہ بندہ کیسا ہے, انڈیویجولیٹی اس کی پرسنالٹی کیسی ہے, لیکن عوام شاید اسی لیے اپنا رخ موڑ رہے ہیں کہ جو باتیں علامہ صاحب کر رہے ہیں موجودہ حکومت ایک سال میں نہیں کر سکی, وہ وعدے پورے نہیں کر سکی. شازیہ, جو ایک خطرناک ٹرینڈ مجھے نظر آ رہا ہے, میرا خیال ہے کل پرسوں بھی شاید بات ہوئی تھی, کہ یہ اگر ان کے فالوورز کو آپ دیکھیں, جو میں نے پہلے بھی شاید پوائنٹ اٹھایا تھا, جو حکومت نہیں سمجھ رہی اور مذاق بنا رہی ہے, مینجمنٹ کر رہی ہے, ادھر ادھر کی مار رہی ہے. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ پولیس والے وہ کہتے ہیں جی وہاں پہ دیکھیں جی 100 پولیس والے زخمی ہو گئے, اگر انہوں نے مارے. بھائی جو طاہر القادری کے وہاں پہ اس پہ لاہور میں گھر کے مارے گئے تھے, نہ ان کا تعلق حکمران جماعت سے تھا, نہ وہ حکمرانوں کے بچے تھے, نہ ان کے عزیز تھے. جو وہاں پہ زخمی ہوئے ہیں, نہ ان میں یا کسی ایم این اے, ایم پی اے یا کسی اس کا بچہ تھا یا بھتیجا بھانجا تھا, جو پولیس والے وہاں پہ زخمی ہیں. بیسکلی تو عوام ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہے ہیں. آپ کبھی نوٹ کریں جو پولیس والوں کا بیک گراؤنڈ ہے یا طاہر القادری صاحب کے جو فالوور ہیں, ان کا بیک گراؤنڈ سملر ہے. یہ ایک ہی کلاس ہے, یہ لوور مڈل کلاس سے تقریباً یہ لوگ آ رہے ہیں سامنے, ایک دوسرے کو مار رہے ہیں مختلف مقاصد کے لیے یا مختلف ان کے لیے ماسٹرز کے لیے. جو لوگوں میں ریزنٹمنٹ آ رہی ہے, جو بات پہلے بھی ہم کئی دفعہ یہاں پہ قاضی صاحب جب بھی بجلی کے پروگرام یہاں کرتے تھے کہ لوڈ شیڈنگ ہم خریدتے ہیں,
کہ لوگوں کو احساس نہیں ہو رہا کہ یہ جو جمہوریت ہے یہ اس کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے. جب یہ نواز شریف صاحب یا دوسرے لوگ یہ پاور میں نہیں تھے یا صرف پنجاب کی حد تک تھے تو لوگوں کو ریئلائز کراتے تھے کہ اگر ہم پاور میں آ گئے تو ہم زرداری صاحب یا گیلانی صاحب یا ان کے راجہ صاحب کی کرپٹ حکومت سے ہم بہتر پرفارم کریں گے. اس وقت نعرہ کیا لگاتے تھے کہ یہ یاروں دوستوں کی حکومت ہے اور زرداری صاحب یاروں کے یار ہیں اور وہ بیٹھ کے سارے عہدے جو ہیں وہ دوستوں میں بانٹتے ہیں. اور زرداری صاحب نے بانٹے بھی تھے, ایسے گیلانی صاحب کو ہم نے دیکھا انہوں نے بھی دوستوں میں بانٹے, ایسے راجہ صاحب نے اپنے بچوں میں آ کے چیزیں بانٹی, لوگ متاثر ہوئے. ان کا ایمان تھا کہ شاید یہ جو آ رہے ہیں یہ بہتر رہیں گے. اب یہ آگے پاور میں انہوں نے آتے ہی جو قاضی صاحب نے نئی ٹرم نکالی ہے, میں نے ٹویٹ بھی کیا ہے ان کی ٹرم پہ, انہوں نے کہا جناب یہ تو ٹھیکیدار فرینڈلی حکومت ہے نمبر 1, یہ قاضی صاحب کے الفاظ میں کوٹ کر رہا ہوں. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ جناب ٹھیکیدار فرینڈلی تو تھی سو تھی, یہ تو فیملی فرینڈلی جمہوریت ہے. تو لوگوں کو یہ پتا چلا ہے کہ یہ جو جمہوریت آئی تھی یہ باپ کے لیے تھی, بیٹی کے لیے تھی, بہن کے لیے تھی, سمتی کے لیے تھی, بھانجے کے لیے تھی, بھتیجے کے لیے تھی یا کاروباری دوستوں کے لیے تھی. تو میرا خیال ہے لوگوں میں ریزینٹمنٹ کا آنا یقینی تھا. انہیں یہی لگا ہے کہ یہ تو وہی مغلوں کا دربار ہے, یہ تو پرانے مغل بادشاہ بیٹھے ہوئے ہیں جن کے لوگ تبدیلی کے لیے دیکھ رہے ہیں. راجپوت صحیح کہا صاحب ڈاکٹر طاہر القادری انقلاب کا نعرہ تو لگا رہے, لیکن آپ کو نہیں لگ رہا کہ وہ واضح نہیں کر پا رہے ہیں صاف اور شفاف الفاظ میں کہ آخر وہ کہنا کیا چاہتے ہیں, کرنا کیا چاہتے ہیں, کون سا نظام لانا چاہتے ہیں, کون سا سسٹم لانا چاہتے ہیں, کیونکہ موجودہ سسٹم پر تو ان کو بالکل بھی اعتماد نہیں, اور کیسے وہ انقلاب لے کر آئیں گے. دیکھیں ایک تو بات یہ ہے کہ پہلی بات تو 1 سال ہوئے گورنمنٹ کو آئے ہوئے, لیکن لوگوں کو اس ملک میں آئے ہوئے 1 سال نہیں ہوا, انہیں بڑا عرصہ گزر گیا. حکومت کو جہاں ایک جائز طور پر حکومت کہتی ہے 1 گھنٹہ 1 سال تو ہمیں دیکھیں ہم ڈیلیور کرتے ہیں, یہ اپنی جگہ پہ بات ہے. لیکن دیکھیں بات اصل کیا ہے, بات کی جڑ تک جاتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی کہ کچھ عوام کے حقوق ہیں, کچھ حکمرانوں کے حقوق ہیں جب وہ عوام سے ووٹ لے کے آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اب اس میں سے آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آدھے حقوق کا تو آپ پاسداری کریں اور آدھی کی نہ کریں. اب ڈائلیما کیا ہے؟ ڈائلیما یہ ہے کہ جو چیزیں آپ نے عوام کو دینی ہے, جس معیشت کے جکڑ بند میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں آپ کے پاس مینوور کرنے کی بہت کم پچھلی گورنمنٹ تھی, اس سے پچھلی گورنمنٹ تھی, جس گورنمنٹ میں دیکھیں لوگ عاجز آئے ہوتے. یا آپ جو کہہ رہی ہیں کہ جناب انہوں نے کون سا کوئی خاص, وہ بھی بڑے واضح ٹائم میں نہیں ہے. اور دوسری میں ایک اور بھی بات کروں, ابھی کوئی انقلاب کی صورت نہیں ہے, کوئی میسو موبلائزیشن نہیں ہے ہورائزن پہ. شاید خطرات ہوں اور شاید مڈل کلاس کی چھوٹی سی پرتی اور ان کی ایک ڈائی ہارڈ فالوئنگ ضرور ہے, لیکن ہم نے کوئی میسو. اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم 1,50,000 کا جلوس سمجھتے ہیں 1 کروڑ کے شہر میں, تو میں نے تو 30 لاکھ کے شہر میں 12 لاکھ بندہ دیکھا ہے جو بے نظیر بھٹو کے ساتھ تھا, یا 2007 کو جو لوگ کراچی میں آئے تھے. تو ابھی میس موبلائزیشن نہیں ہے, مڈل کلاس کی کچھ پرتوں کو متحرک کر رہے ہیں. مگر یہ ہوتا ہے کہ جس طرح کلاسر صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ کوئی 16 سال سیٹ ہی نہیں تھی ان کی, کوئی ان کی فالوئنگ ہی نہیں تھی. تو یہ میرے خیال میں حکومت کو چاہیے کہ نیچے سطح پہ ڈیلیور کرنا واضح طور پہ نظر آئے اور پھر شاید وہ ان کو نیوٹرلائز کر سکے. کلاسر صاحب ایک طرف وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم محاذ رائے نہیں چاہتے, سیاسی قوتوں سے ہم مذاکرات چاہتے ہیں. دوسری طرف آپ پرویز رشید صاحب کا بیان دیکھ لیں کہ علامہ صاحب آئے تو اپنی مرضی سے جائیں گے, اب قانون کی مرضی سے. آپ کو نہیں لگتا کہ جو ہمارے وفاقی وزراء ہیں یہ جلتی پر تیل کا کام کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر محاذ رائے کی کوئی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے اور بھگتنا پھر میاں برادران کو پڑ سکتا ہے؟ شاہ جی آپ میرے دوست ہیں, بڑے اچھا میرا تعلق رہا ہے ان سے, پرویز رشید صاحب سے. میں بھی کسی دور میں ان کو اسی طرح سیریس لیتا تھا جیسے آپ لے رہی ہیں. آپ کو یاد ہوگا میں نے پہلے بھی کہا, انہوں نے کہا جی جیو بند ہوگا, بند نہیں ہوگا. ساری انہوں نے کہا جی جیو بند نہیں ہوگا اور جیو بند ہوا. انہوں نے کہا جی جہاز کو ہم ڈائیورٹ بھی نہیں کریں گے, لینڈ کو بھی نہیں کریں گے, جہاز کو انہوں نے پھر بھی ڈائیورٹ کیا. ان کی باتوں کو بس وہ ٹھیک ہے, ان کا کام ہے, اسپین ڈاکٹر ہیں, وہ ڈیلی کوئی نہ کوئی بات انہوں نے کرنی ہوتی ہے, وزیر اطلاعات ہیں. اس دن میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا تھا, آپ بھی تھیں اور میرا خیال ہے آپ کے ساتھ جامی صاحب بھی, اجمل جامی صاحب بھی تھے. آپ نے 2 مشکل سوالات پوچھے ہیں صرف, میں دیکھ رہا تھا یہاں بیٹھ کے ٹی وی پہ لائیو کوریج. فوراً مسعود غصے میں آ گیا, آپ کو بھی سنا بھی کیا ہے اور جامی صاحب پہ بھی چڑھ دو رہے ہیں. 2 منٹ لگے میں ان کو دیکھا. ماضی میں بھی یہاں انفارمیشن منسٹر رہے ہیں, وہ بڑے بڑے مشکل سوالات بھی ٹیکل کرتے تھے, سنتے بھی تھے. انہوں نے خاصی دونوں کو, جامی صاحب کو اور آپ کو خاصی سنا دی تھی آن سکرین پہ. وہ غصے والے آدمی ہیں, غصہ کرتے ہیں اور اس طرح کے بندے جو سچویشن کو خراب کرتے ہیں. یہی لوگ تھے جنہوں نے ایڈوائز کیا تھا نواز شریف صاحب کو کہ جناب مشرف کو جانے نہیں دینا, اور آپ نے دیکھا کہ ان کی اپنی حکومت کتنی بڑی اس کا یہ ٹربولینس کا شکار ہے اسے جناب مشرف کی وجہ سے. اور میں نے آپ کو کہا تھا, میں کہ ہم نے ایک شو میں بات کی تھی کہ یہ حکومت چیلنج کرے گی اور مسائل ان کے لیے پیدا ہوں گے.
سپریم کورٹ نے بھی وہ کام اس کو روک دیا ہے اور ان کے لیے مسئلے بڑھ رہے ہیں. آپ وہ قادری صاحب والی گھنٹی اپنے گلے میں باندھنا چاہتے ہیں. میں تو ان کے بیانات کو سیریس نہیں لیتا ہوتا. جب سے 3-4 میں نے ان کے بیانات سنے پرویز رشید صاحب کے, تو ڈیلی بیسس پہ جو بات کہتے ہیں وہ شام تک جھوٹی ثابت ہو چکی ہوتی ہے. آپ کی مرضی, آپ ان کو سیریس لیتے رہیں یا لیتے رہیں. بعد میں چھوٹے سا جو قاضی صاحب کہتے ہیں, آپ نے پوچھا انقلاب کیسے آئے گا. شاید انقلاب کے لیے کوئی لہو بہانے کی ضرورت نہیں ہے, بندے مارنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے ہاں یہ امیج بن گیا کہ جب تک آپ خمینی صاحب کی طرف یا فلاں کی طرف اتنے بندے نہیں مارے گے تو انقلاب نہیں ہے. انقلاب آپ ایک سافٹ طریقے سے آ سکتا ہے. جو تبدیلیاں اس ملک میں ریکوائرڈ ہے, قاضی صاحب کہہ رہے ہیں کہ گراس روٹ لیول پہ ڈلیور کریں. قاضی صاحب کھل کے یہ کیوں نہیں کہتے کہ گراس روٹ لیول پہ ڈلیور کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کیا ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کریں, پاورفل کریں, آپ نئے صوبے بنیں اور ان کو براہ راست NFC سے جو ان کو 1700 ارب روپیہ آپ 4 صوبوں کو دے رہے ہیں, آپ 106 صوبوں میں کیوں نہیں ڈیوائڈ کرتے؟ دیکھیں میں تو 90,000 آپ کا 90,000 کاؤنسلر اگر میں تو نہیں, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ایوب دور میں تھی, ڈسٹرکٹ گورنمنٹس ایوب دور میں تھی. یہاں پہ بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ آپ وسائل کا رخ, میں آپ کو عرض کرتا ہوں, میں نے ایک ٹھیکیدار, دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, میں نے ایک ٹھیکیدار صاحب سے پوچھا, وہ میرے دوست, میں نام نہیں لیتا ہوں, ابھی اجازت نہیں ہے, کہ جناب آپ جو سرکاری ٹھیکہ ملتا ہے اس کا کتنے % ٹرانسلیٹ ہوتا ہے؟ تو انہوں نے مجھے پرسنلی کہا جی 20% تب ہو جائے تو بڑی بات ہے. آپ PSD بھی لگاتے ہیں, اس کا آدھا جو ہے وہ پہلے تو آپ خرچ نہیں کرتے, اور جو خرچ کرتے ہیں اس کا 20% نیچے ہوتا ہے. آپ کی طرز معیشت میں بنیادی کجی ہے, اس کو دور کیے بغیر اوپر سے لیبل اٹھاتے رہیں, لگاتے رہیں, کچھ نہیں ہوگا. قاضی صاحب ایک آخری سوال مجھے بریک پہ جانا ہے, کل سے اب یہ بحث ہو رہی ہے. جی چھوٹی سی بات شازیہ, اگر مجھے کامنٹ کرنے دیں. جی کریں. آپ جمہوریت کیا چیز ہے؟ اس وقت پاکستان کے چاروں صوبائی اسمبلی, سینٹ, قومی اسمبلی ملا کے تو میرا خیال ہے کوئی 1100-1200 کے قریب ہے. پورا ایگزیکٹ اتنا ہی بنے گا, مجھے پورا ایگزیکٹ نہیں ہے, اتنے 1100-1200 ہیں. ایک طرف 1100-1200 جمہوریت کو چلا رہے ہیں, دوسری طرف اگر آپ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ بناتے ہیں پورے ملک میں 90,000 بندہ آپ کے سسٹم میں آ جائے گا. آپ کو نئی لیڈرشپ ملے گی. لیکن مصیبت یہ ہے کہ آبادی 20 کروڑ کی ہے. آپ بتائیں 1200 لوگ جمہوریت چلا سکتے ہیں, 90,000 چلائے گا. تنخواہ بھی نہیں لیتے, یہ تنخواہ بھی لیتے ہیں 1200 ہم سے, تنخواہ بھی لیتے ہیں ہم سے, فری ٹکٹس بھی لیتے ہیں, میڈیکل بھی لیتے ہیں, پرکس اینڈ پریولیجز بھی لیتے ہیں, الاؤنسز بھی لیتے ہیں, اور ہمیں لوٹتے بھی ہیں, ہمیں مارتے بھی ہیں. جو 90,000 بندہ نچلے لیول پہ ہے وہ تنخواہ بھی نہیں لیتا, وہ لوکل لیول پہ پہلے تھوڑے مارتے ہیں پھر زیادہ ماریں گے. چلے مجھے بریک لینے دیں ناظرین, پروگرام میں وقت ہے بریک کا, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. بہت ہی افسوسناک واقعہ, پشاور ایئرپورٹ پر PIA کی پرواز پر لینڈنگ کے دوران فائرنگ کی گئی اور اس فائرنگ کے نتیجے میں خاتون مسافر جاں بحق ہو گئی. کلاسر صاحب, کوئی تو ایسا ہاتھ ہے, کوئی تو ایسی قوت ہے جو پوری دنیا کے دروازے جو ہیں وہ پاکستان کے لیے بند کرنا چاہتی ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ اس واقعے کے بعد کون نہیں چاہے گا کہ ہم پاکستان میں نہ جائیں؟ PIA پر حملہ ہو سکتا ہے, PIA کے جہاز پر کسی بھی فلائٹ پر ہو سکتا ہے, تو لگتا نہیں کہ فلائٹ آپریشن معطل کرنے پڑیں گے دوسری ایئر لائنز کو پاکستان میں؟ شاید میں آپ کو ایک بک یاد دلاؤں جو لکھی گئی تھی پاکستان میں, بڑی پڑھی لکھی گئی, ویٹنگ فار اللہ. یہ پاکستان کا وہی مجھے بعض دفعہ حساب لگتا ہے کہ ہم ویٹنگ فار اللہ کریں گے کہ آئے گی کوئی غیبی امداد آئے گی, غیبی مدد اسمان سے کوئی اترے گی اور پاکستان کو ٹھیک کر دیا. ہم نے تو ٹھیک نہیں ہونا. کراچی ایئرپورٹ پہ جب اتنا بڑا حملہ ہوا تھا اور ہم نے بڑے ٹکٹ چلائے, ایک تو ہم فوری طور پر ٹکٹ چلا دیتے ہیں, چاہے حکومتیں اس پہ ایکشن کریں نہ کریں, تو میرے جیسے رپورٹر پہلے ٹکٹ چلاتے ہیں. بریکنگ نیوز, پورے ملک کی ایئرپورٹس کی سیکورٹی ٹائٹ کر دی گئی, الرٹ کر دیا, بلا بلا ایک ٹپیکل قسم کا پریس ریلیز ہم نے خود بنایا ہے میرے جیسے رپورٹرز نے, اور بٹھا کے حکومت کو اس کی ضرورت نہیں پڑتی. یہ ہر حادثے کے بعد, دھماکے کے بعد یہ چلتا ہے کہ شہر کی سیکورٹی الرٹ کر دی گئی, وہاں فورسز بھیج دی گئی ہیں, ان کو جناب ان کو ٹائٹ کر دیا گیا, بلا بلا. یہ ٹائٹ کیا آپ نے. آپ کو جب پتا تھا کہ آپ کے ایئرپورٹ جو ہے خطرے میں ہیں, اب تھوڑی سی معذرت کے ساتھ عمران خان صاحب پہ بات کرنا پڑے تو انہیں عمران خان لوگوں سے نہیں برداشت ہوتی. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا جو وہاں پہ پشاور آپ کا وہ شہر ہے, آپ کے کنٹرول میں ہے, آپ کے پاس پولیس ہے, آپ کے پاس 26 آپ کے پاس ایجنسیز ہیں, وہ کیا کر رہی ہیں؟ ان کو تنخواہیں مل رہی ہیں. تو کیا KPK کی پولیس کا کام نہیں ہے؟ وہاں پہ جو انٹیلیجنس ایجنسیز بیٹھی ہیں ان کا کام نہیں ہے؟ ایک طرف اس حکومت کا وہ دیکھیں ذرا, ہماری منافقتیں دیکھیں ہم نے جمہوریت کے نام پہ کیا کی ہوئی ہیں. جو اس آپریشن کے مخالف ہیں, ہمارے فوجی شہادتیں دے رہے ہیں وہاں پہ,
اور جہاں بڑی بڑی پارٹیز جو ہیں جو اس آپریشن کے خلاف ہے، طالبان کی حامی ہے، وہ پاور میں بیٹھی ہے. مثلا مولانا فضل الرحمان صاحب، ان کے وزیر بیٹھے ہوئے نواز شریف صاحب کے پاس. جو مخالف ہیں، جو طالبان کے سب سے بڑے حامی ہیں، ہماری فوج کے مخالف ہیں، طالبان کے سپورٹر ہیں، وہ ہمارے ٹیکسز پہ وزیر بھی لگے بیٹھے ہیں، مال بھی کما رہے ہیں، تنخواہیں بھی لے رہے ہیں، ہمارے فوجی بھی شہید ہو رہے ہیں. وہاں مولانا سراج الحق صاحب، وہ جو اس کے جماعت اسلامی کے امیر ہیں، وہ سینئر وزیر ہیں وہاں پہ، وہ آپریشن کے سب سے زیادہ خلاف ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے تھا جناب، غلط ہے، ہم سپورٹ نہیں کرتے. جو لوگ آپریشن کے خلاف ہیں، حکومت کے سینئر وزیر ہیں، آپ کا خیال ہے وہ ایجنسیز کو ٹائٹ کریں گے، وہ پولیس کو ٹائٹ کریں گے؟ آپ جائیں ٹیررسٹ کو ڈھونڈیں، آپ ریکی کریں، آپ انفارمیشن لیں، آپ جو ہمارے سلیپنگ سیلز ہیں شہروں میں ان کو ذرا ڈھونڈنے کی کوشش کریں، وہ نہیں ڈھونڈیں گے. قاضی صاحب بڑا امپورٹنٹ نقطہ اٹھایا کلاسز صاحب نے کہ ایسے لوگ پھر کیسے ایجنسیز کو ٹائٹ کریں گے؟ ان لوگ یہ تو آگے اس آپریشن کے مخالف. یہ تو اپنی جگہ کنٹراڈکشن موجود ہے، لیکن ایک بات دیکھیں، آپ نے جب سے یہ حملہ کیا ہے ہم نے ان ٹیررسٹوں پہ، اس کے بعد سے کوئی میجر جو ہے وہ بیک لیش سے ہم بچنے کے کچھ اقدامات نہیں، سٹیپس نہیں اٹھائے گئے. اس میں یہ اٹیک آیا ہے اور جس کو کوئی کنڈون تو نہیں کر رہا، یہ تو نہیں کہہ رہا جناب، لیکن ہم جو ہے ایک ایسی اسٹیٹ میں ہیں کہ میں تو ڈر رہا تھا کہ کوئی اس سے کوئی بڑا واقعہ نہ ہو جائے، مگر جس طریقے سے ہم حساس جگہوں پہ فوج بھی چلی گئی اور ہم لڑ بھی رہے ہیں ان سے، اور ظاہر ہے تو مگر پھر بھی یہ دیکھنا چاہیے. میں تو خبریں یہ دیکھ رہا تھا کہ آخر یہ طے کریں، وہ ڈائریکشن دیکھیں، وہ گھر دیکھیں جہاں سے گولی آئی ہے، تو یہ ہمیں بتائیں. تو میرے خیال میں پھر ہم جو ہے وہ آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھیں. تو اچھا کلاس صاحب، آج میں ایک سٹوری جو ہمارے ہاں ایک ڈپلومیٹ تھے، ہمارے ہاں تو نہیں، یہاں پہ ہمارے نوا میں افغانستان میں ڈپلومیٹ بھی رہے ہیں 2012 تک، ولیم پیٹی جو ہیں، ان کی آج ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے. اچھا، اس سٹیٹمنٹ کو میں نے اس لیے پک کیا کیونکہ اس میں انہوں نے وار آن ٹیرر جو ہے، یا یہ جو دہشت گردی کی فنڈنگ اور ڈرگ ٹریڈ کے ساتھ جو اس کا نیکسس ہے وہ سامنے آیا، اور یہ ہمارے لیے عذاب بنا ہوا ہے، اور اسی کے خلاف ہم لڑ بھی رہے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب یہ ڈرگ ٹریڈ جو ہے یہ بند تو ہم کر نہیں سکتے. افغانستان میں 2013 میں $3 بلین کی افیون پیدا ہوئی، اور اب اس کی وہاں اسٹریٹ ویلیو کتنی ہے اٹس اینی باڈیز گیس، اور پوری دنیا میں جو ڈرگ ٹریڈ ہے وہ $320 بلین کا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جناب اس کو لیگلائز ہی کر دیں، قانون میں لے آئیں، قانون میں لے آئیں. جیسے یہاں پہ ہوتا ہے نا ایک سگریٹ کا کارنر کھوکھا ہوتا ہے، ساتھ ہیروئن کا بھی کھل جائے، اس طرح کی وہ بات کریں. اور اس میں ایک بڑی بحث چل نکلی ہے وہاں پہ. وہ کہتے ہیں جناب کہ یہ، اور پھر انہوں نے کوٹ کیا ٹونی بلیئر کو کہ وہ کہتے ہیں جی ہمارے مغرب کے نوجوان جو ہیروئن کی پڑیا خریدتے ہیں وہی پیسہ استعمال ہوتا ہے جب یہ ٹیررسٹ افغانستان میں وہاں اسلحہ خریدتے ہیں، تو اب اس کا ہم کیا کریں. اچھا، اب اس کا ایک مخالف جو آرگیومنٹ آیا وہ یہ کہ جی جب سے آپ نے ٹوبیکو اور شراب کو لیگلائز کیا ہے تو بہت بڑی بڑی کارپوریشنز بن گئی ہیں، وہ لوگوں کی جو عادت ہے یا یہ جو ایڈکشن ہے اس سے وہ پروفٹ کماتے ہیں. تو اچھا، اب یہ ساری میں بات دیکھ رہا تھا، یہ آرگیومنٹ بھی دیکھ رہا تھا، اور اس سے پہلے ہم ایک سٹوری کر چکے ہیں کلاتر صاحب. 2 سٹوریز کو میں ریفر کرتا ہوں. ایک یہ کہ ہمارے بارڈر کے اس طرف پاپی لگی ہوئی ہے، ادھر فیکٹریاں بنی ہوئی ہیں جو نو مینس لینڈ ہے یا جہاں پہ ریٹ کم ہے ہماری. اس سے پہلے میں نے ایک اور سٹوری کی، اس میں بریگیڈیئر محمود شاہ صاحب کا ٹیک بھی لیا کہ رپورٹ آئی تھی کہ ایون نیٹو واز انوالوڈ اس میں، وہ بینیفیشری تھے. افغانستان کی جو ساری رولنگ ایلیٹ ہے اس میں ہاتھ رنگے ہوئے ہیں. تو اب یہ ہے کہ یہ بیسیکلی کیا کوئی نظریات کی لڑائی ہے جو ہمارے ساتھ لڑ رہے ہیں، یا منشیات کی لڑائی ہے جس کے خلاف آج ہم لڑ رہے ہیں. اور پھر اس کی بنیاد کی طرف بھی اشارہ کر کے دیکھ لیں. آپ تو خواجہ آصف صاحب سے جیسے ایک جو ہمارے اسٹال واٹ ہیں انہوں نے بھی کہہ دیا کہ وہ 2 نمبر لڑائی تھی جو ہم نے کی تھی، جس کے نتیجے میں یہ سب کچھ نکلا. تو یہ ہے اتنی بڑی، یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس افغانستان کی میں آپ کو اس ڈرگ ٹریڈ کو بھی ڈسمینٹل کرنا پڑے گا، ورنہ یہ جو گولیاں ہمارے جو ایئرپورٹوں پہ آ رہی ہیں ان کو سمجھنا کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے. کلاس صاحب سے ٹیک لے لیتے ہیں. کلاس صاحب کچھ کہیں گے؟ یہ تو خیر یہ ڈبیٹ آج کی کوئی نئی ڈبیٹ نہیں ہے، پرانی ڈبیٹ ہے جو ویسٹ میں چلتی رہتی ہے ڈرگز کے حوالے سے. یہ ایک چیز تو آپ دیکھیں کہ جتنے بھی یہاں پہ فیکٹریز بنی ہیں جو ڈرگز بنتی ہے وہ تو ہمارے ٹرائبل ایریا میں بنتی رہی ہے، ہمارے افغانستان میں بنتی رہی ہے. تو جتنے بھی دنیا بھر کے اسمگلر ہیں، میں کسی دن آپ پاس وہ ڈیٹا لے آؤں گا کہ ہماری ANF نے کتنے اسمگلرز بنے جو وہاں سے آتے تھے، افریقن کنٹریز سے آتے تھے، اور ہمارے لوکل لوگوں کے ساتھ مل کے لوکل وہ ایڈریسز دے کے ویزے لگوا کے پاکستان آتے تھے، یہاں سے منو ٹنو کے حساب سے آ کے ہیروئن لے کے جاتے تھے. اور ان کو سزائیں کتنی ملتی تھی؟ 3 مہینے 6 مہینے اگر کوئی پکڑا جاتا تھا. سو یہ ڈرامے ہم خود کرتے رہے. ہمارے یہاں پہ لوگ بھی انوالو رہے ہیں، ہماری ایجنسیز بھی انوالو رہی ہیں، فورسز جو ہیں ہماری، وہ سارا کچھ کام ہوتا رہا ہے. ANF نے بہت سارے اس پہ کام بھی کیا تھا، بڑے سارے فگرز بھی لائے تھے، ڈیٹا بھی آیا تھا، لیکن ANF والوں نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے تھے کہ ہم کیا کریں، 3 مہینے سزا ملتی ہے اور 4تھے مہینے ان کو ہم یہاں سے ڈپورٹ کرتے ہیں، 6ٹھے مہینے وہ پھر وہاں سے پیسے دے دلا کے پاکستانی جو ایمبیسی بیٹھی ہے وہاں پہ وہ یہ دوبارہ آ جاتے ہیں. سو اب تو جو اب ہیروئن کی سمجھ لیں گے وہ وایا جہاز کے ہوتی ہے. وہ دور چلے گئے ہیں کہ آپ کسی دور میں یہاں پہ شپ کے ذریعے کرتے تھے کسی کو چھوٹے موٹے لیول پہ.
سو اس طرح کی چیزیں ہمارے جیسے ملک میں افغان وار میں یہی پیسے استعمال کیے سی آئی اے نے. کلاسر صاحب, سی آئی اے نے یہ تو اب نہیں رہا نا کہ یہ اسلحہ خریدا گیا ان پیسوں سے, ایون اسرائیل سے بھی خریدا گیا جہاد. تو یہ جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری جو واردات تھی, اور میں آخر میں کنکلوڈ کر دوں کہ جب بھی کسی سماج میں کوئی انقلاب کا تو نام ہی ہم نے ذلیل کر دیا. جہاں انقلاب آئے ریئل ان کو کچل دیا, اور وہاں یہ افغانستان جیسی جو ہے وہ بربادی اور بوسیدگی پیدا کر دی. اور پھر یہ حمید دامنگیر ہے. انقلاب سے جو میں سمجھاؤں, بڑی سمپل سی بات جو میں نے پڑھا ہے, تھوڑا سا ہو سکتا ہے میرا فلاٹ ویو ہو, کہ آپ ایگزسٹنگ اسٹیٹس کو جب بھی توڑتے ہیں, آپ لیگل طریقے سے توڑ لیں, سوشل طریقے سے توڑ لیں, آپ قانون کے ذریعے توڑ لیں, آپ کا انقلاب آ جاتا ہوتا ہے. جو اسٹیٹس کو ہوتا ہے جب لوگ اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں, اس کا مطلب ہے لوگ آپ اپنے آپ کو قانون کی اس تعریف کو کہاں رکھیں, آپ چینجز کروائیں, ایک تعریف جو سب سے کر دیں, آپ کا انقلاب آ جائے گا بغیر لہو بہائے. سب سے جو مشہور تعریف قانون کی جو کسی بڑے آدمی نے کی تھی کہ قانون تو ایک ایسے کاپ ویب, ایک ایسے مکڑی کے جالے کی طرح ہے جس میں کمزور پھنس جاتا ہے اور طاقتور پھاڑ کے نکل جاتا ہے. تو پھر میرے خیال میں اس طرح تو انقلاب کے لیے پھر جو ادھر بھی دیکھنا پڑے گا, جیسے جو پاکستان میں باتیں کی جا رہی ہیں. I'm open to conviction, I'm ready to be convinced. آپ کیا کہیں گے؟ مجھے بریک لینی ہے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ 2006 میں جو صدام حسین کو پھانسی دینے والا جج تھا اسے قتل کر دیا گیا, لیکن مغربی طاقتیں تھیں وہ اس ساری معاملے پر کیوں خاموش رہیں, کون ہے اس کے پیچھے, اس پر بات کریں گے. کلاس آپ ایک سے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. کلاسا صاحب آپ کی طرف آتی ہوں. کیا وجہ ہے کہ 8 سال کے بعد صدام حسین کو جس جج نے پھانسی دی اسے قتل کر دیا گیا اور مغربی ممالک اسے بچا نہیں سکے, پناہ نہیں دے سکے؟ شاہجہ یہاں پہ یہ اس میں مغربی یہ پریس میں بڑی ایک اہم سٹوری یہاں پہ یہ سپلیش کی گئی ہے, وہ اس جج کے حوالے سے ہے جس نے 2006 میں صدام حسین کو گرفتار کر کے جو ٹرائل کیا گیا تھا اور ان پہ ہیومینٹی کے خلاف کرائم کرنے پہ, لوگوں کو گیس سے مارنے کے, میرے خیال 144 کے قریب لوگ تھے جن کا ان پہ الزام تھا, تو ان کو یہ آرڈر کیا تھا کہ ان کو مارا جائے. ان کا انہوں نے ٹرائل کیا تھا اور اس یہ جیوری کے یہ چیف جج تھے, رؤف عبد الرحمان ان کا نام تھا ان کا. یہ ان کو اب جو نیا انقلاب آ رہا ہے وہاں پہ تشدد ہو رہا ہے, سول وار ہو رہی ہے, جو ISI کا نام وہاں پہ آ رہا ہے, ایک نیا گروپ وہاں پہ مرج کر رہا ہے. تو انہوں نے جا کے 16 جون کو ان کو ڈھونڈا ہے, ان جج صاحب کو, اور ڈھونڈنے کے بعد ان کو 2 دن بعد انہوں نے قتل کر دیا ہے. اور جب عراقی حکومت سے یہ رابطہ کیا گیا کہ آپ اس کو کنفرم کریں یا ڈینائی کریں, نہ انہوں نے کنفرم کیا ہے نہ ہی ڈینائی کیا ہے, لیکن جو سٹوری یہاں پہ چھپی ہے یہ کریڈیبل سٹوری, وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو قتل کر دیا گیا ہے. اب اس میں انٹرسٹنگ چیزیں 2-4 ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جب ان کو جج لگایا گیا تھا اور دوران ٹرائل ایک اور جج تھے, تو انہوں نے انکار کر دیا تھا. جو ان پہ ایک طرح کا الزام لگ رہا تھا کہ یہ سلو پروسیڈنگ کر رہے ہیں اس کے کیس کی, ان کو زیادہ تیزی سے کرنے چاہیے, تو ان کو ہٹا کے وہ یہ رؤف عبد الرحمان کو لے کے آئے تھے. اس کا بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ رؤف کا جو اپنا گاؤں تھا کردستان میں یا کرد علاقوں میں, تو 1988 میں ایک گاؤں پہ اٹیک کیا گیا تھا جس میں بہت سارے لوگ مارے گئے تھے, ان میں ان کے رشتہ دار بھی شامل تھے, اور صدام حسین کے حکم پہ ان لوگوں کو مارا گیا تھا. اور یہ جو جج ہیں ان کو صدام حسین کی سیکورٹی فورسز نے گرفتار بھی کیا تھا اور ان پہ ماضی میں تشدد بھی کیا تھا. تو ان کو وہ لے کے آئے اور اس کا جج انہوں نے بنایا, اور انہوں نے تیزی سے پروسیڈنگ کر کے صدام حسین کو پھانسی کی سزا سنائی تھی. اچھا, ان پہ یہ بات کا ایک دباؤ تھا کہ کیونکہ میں نے صدام حسین کو سزا سنائی ہوئی ہے, صدام حسین کے جو فالوورز ہیں یا فورسز ہیں جو بھی لوگ ہیں وہ کسی دن مجھ سے انتقام لینے ضرور آئیں گے. تو یہ 2007 میں یہ وہاں پہ گئے, برٹن گئے, انہوں نے وہاں پہ اور اس پہ ٹور ویزے پہ گئے. انہوں نے وہاں پہ ریکویسٹ کی برٹن کی حکومت سے, رپورٹ چھپی اخبار میں. ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ مجھے یہاں پہ اسائلم دے دیں کیونکہ مجھے خطرہ ہے, میری جان کو خطرہ ہے. اب اس کے بعد اخبار کی رپورٹ یہ خاموش ہے, وہ کہتے ہیں کہ اب یہ فردر یہ نہیں پتا کہ ان کو اسائلم کیوں نہیں دی گئی. اور تنقید بھی کی گئی اخبار میں کہ جب آپ کو پتا تھا ویسٹرن ممالک کو کہ آپ نے صدام حسین کے ذریعے ان کو وہاں سزا دلوائی ہے, تو اب آپ نے اس کو پروٹیکشن کیوں نہیں دی, آپ اسائلم کیوں نہیں دی, امریکہ میں کیوں نہیں دی گئی, یورپ میں کیوں نہیں دی گئی, انہوں نے برٹن میں کیوں نہیں دی گئی جو عراق میں حملہ کرنے گئے تھے. سو الٹیمیٹلی وہ دوبارہ واپس گئے ہیں
اپنے بچوں کے ساتھ 3 بچوں کے باپ تھے یہ. اب انہوں نے 16 جون کو ISI نے ان کو سب سے پہلے انہیں کو ڈھونڈا ہے. اور بڑی اس میں انٹرسٹنگ یا انسیڈنٹلی بات یہ ہے کہ انہوں نے فرار ہونے کی بھی کوشش کی تھی. اور اب جو رپورٹ آ رہی ہے کہ انہوں نے ایک ڈانسر تھی، ڈانسر کے کپڑے پہن کے انہوں نے فرار ہونے کی کوشش کی، اس کے باوجود ان کو پکڑا گیا تھا. تو یہ پاکستان میں آپ کو یاد ہوگا کہ لال مسجد میں اس طرح کا ایک واقعہ ہوا تھا، برقعے میں فرار ہو رہے تھے. اب ان کے بارے میں یہی آیا ہے کہ جو یہ رپورٹ میں نے پڑھی ہے کہ انہوں نے ایک رقاصہ کے کپڑے پہن کے فرار ہونے کی کوشش کی، لیکن اس کے باوجود ان کو پکڑا گیا اور 2 دن بعد ان کو قتل کر دیا. بہرحال اس بات کا جواب لینے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے اور یہ برطانیہ کو اور امریکہ کو جواب دینا پڑے گا کلاس صاحب کہ ان کے اسائلم مانگنے کے باوجود انہیں اسائلم کیوں نہیں دیا گیا، انہیں پناہ کیوں نہیں دی گئی. جنرل ضیاء الحق صاحب کے خلاف جو ان کے خاندان کا کہنا تھا کہ ہمیں مروائی انہوں نے امریکہ کی، تو اس لیے تو میں یہ ذرا جلدی سے اس روپرٹ مرڈوک کی بھی بات کر دوں. کلاس صاحب یہ ایک بہت بڑا اسکینڈل پھر آ رہا ہے کہ اسکاٹ یارڈ نے دوبارہ سے کہا ہے کہ ہم ملزم کے طور پہ روپرٹ مرڈوک جو بہت بڑے میڈیا مغل ہیں اب ان کی تفتیش کریں گے. اور یاد رہے آپ کو کہ جو نیوز آف دی ورلڈ تھا اس کی جو ایڈیٹر ہے اینڈی کولسن، اس کو سزا ہو گئی ہے اور انہوں نے مانگ رکھی تھی ایک تھوڑی سی مہلت کہ جی اس مقدمے کا فیصلہ ہونے دے. وہ فیصلہ آ گیا اور اب ہزاروں کی تعداد میں وہ لوگ ہیں جس کو یہ جو بہت بڑا دنیا کا میڈیا گروپ ہے یہ وائر ٹیپنگ کر رہا تھا اور لوگوں کی جو سیکرٹ گفتگو ہے اس کو سن کے انہیں بلیک میل بھی کر رہا تھا. اور آپ تقریباً ایک طرف تو ہزاروں کی تعداد میں سینکڑوں کی تعداد میں لوگ ہیں. یہ اب کیسز سامنے آئیں گے اور پتہ چلے گا کہ جیسے آپ جو ہے ایک پریس کی وہ جو ایک ہڈن شکل تھی ویسٹرن پریس کی، وہ اب کیونکہ یہ سب سے بڑا میڈیا گروپ یہی سمجھا جاتا ہے تو اب آئندہ آنے والے دنوں میں جو ہے اس پہ بہت سی لہدیں ہوگی. اور ہم دیکھیں گے الزامات ان پہ یہ ہیں کہ یہ ان کو پتا تھا کہ یہ کس طرح رشوت دے کے پیسے دے کے پولیس والوں کو اور یہ جو لوگ جو بڑے بڑے سیلیبریٹیز ہیں یا بڑے نام والے لوگ ہیں ان سے ان کی جو خفیہ تفصیلات تھی ان کی نجی زندگی کی وہ اخبار تک اس کو حاصل کر کے تو پھر وہ اس کو ظاہر ہے اپنی سرکولیشن بڑھانے کے لیے یا وہ کرتے تھے. تو یہ ایک انٹرسٹنگ کھیل آئے گا. تو اندازہ ہو کہ میرے خیال میں ہمارے ہاں ہمارے پریس میں اس قسم کی جی صاحب ایک بڑے میں خود بھی رپورٹر ہوں اور بھی پاکستان میں بہت سارے ہیں. مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آ رہی جو ان پہ الزامات لگے ہیں اس اخبار پہ ان کے نزدیک اگر مورل کرائم ہے یا ایتھیکل کرائم ہے جس پہ ساری پروسیڈنگ ہو رہی ہے میں بھی ان کا فوجی کرائم ہو. کیا دنیا بھر کی جو ایجنسیز ہیں ادارے ہیں وہ ٹیلی فون ٹیپنگ نہیں کرتے؟ وہ آپ کے ہمارے میسیج نہیں ریڈ کرتے؟ کیا الیکٹرانک میں آتا ہوں اس پہ ہماری الیکٹرانک ای میلز نہیں کرتے؟ خود امریکنز نے جو سنوڈن نے کہا تھا کہ آ کے انہوں نے 13 بلین کی انفارمیشن یہ پاکستان سے صرف لی ہے. کیا دنیا بھر کے سیکرٹ ادارے ہیں اپنے ایجنٹ بنانے کے لیے ایجنٹ سے خبریں لینے کے لیے گراؤنڈ سے انفارمیشن لینے کے لیے ان کو پیمنٹس نہیں کرتے ان کو نہیں خریدتے؟ اگر اخبار کے لوگ بھی انفارمیشن لینے کے لیے جو بڑی بڑی سیلیبریٹیز ہیں بڑے بڑے فگرز ہیں اگر ان کے لیے وہ پیمنٹ کرتے ہیں تو جرم کیوں بن جاتا ہے؟ میں تو یہی کہہ رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہیروئن کی دکان کھول دیں باہر اور لیگلائز کر دیں. مجھے اخلاق کا سبق نہ دیں. ہائی مارل پروٹیسٹر تھوڑا سا یہ ہائی مارل پروٹیسٹر جو بتاتے ہیں ہمیں ویسٹ والے کہ جی یہ قانون ہے آپ قانون پہ عمل نہیں کرتے اپنی اوقات ان کیجیے. تو میں کہتا ہوں ایک ہیروئن کی دکان کھول دیں جس طرح سنوڈن نے بتایا. میں اور ڈیبیٹ چاہتا ہوں. ہاں کلاسر صاحب یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ اگر ایجنسیز اور دوسرے ادارے یہ کام کر سکتے ہیں تو وہ ادارہ اگر کوئی میڈیا ورک کرے تو وہ جرم کیوں بن جاتا ہے؟ دونوں اس کا مطلب یہ بنتا ہے آپ وائر ٹیپنگ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ اگر کسی غیر ملکی کو دیکھ رہے ہیں یا آپ جو کاؤنٹر اسپیناج کر رہے ہیں دوسرے ملکوں میں جا کے کر رہے ہیں اور ریاست کے اندر رہتے ہوئے بھی لوگ اوور سٹیپنگ کرتے ہیں. تو میں یہ بتا رہا ہوں میرا اسٹوری سے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حضور یہ جرم آپ کے یہاں رینیسانس پہلے آ گئی ہماری رینیسانس پہلے گزر گئی. اسی طرح کے کرمنلز ہیں ان کی اپر جو لیئرز ہیں اور اسی طریقے سے وہ مس یوز کرتے ہیں اور اوور سٹیپنگ کرتے ہیں. ویئر ایز ہم سیلف کنڈمنیشن کرتے ہیں کہ شاید ہم میری اس بات کے آج بحث نہیں ہونے دی پھر کسی دن کر لیں گے. ان دونوں میں کیا فرق ہے کہ سیکرٹ ایجنسی دنیا بھر میں سیکرٹ ایجنسی جو ہے اگر تو وہ مینڈیٹڈ ہے اس کو جو پارلیمنٹ ہے یا کسی قانون اس کو ایتھورائز کر رہا ہے تو وہ اس حد تک جا سکتی ہے. پارلیمان اس کو اس جو بھی دنیا میں موجود نظام ہے اس میں وہ اس کو ایتھورائز کر سکتی ہے اور اگر اس سے آگے جاتی ہے جس طرح NSA آگے گئی پوری دنیا میں شور مچا ہوا ہے. اور اس وقت جو اوباما ہے ان کی لوئسٹ ریٹنگ ہے. بش سب سے زیادہ ان پاپولر تھے اس سے زیادہ ان پاپولر اوباما ہو چکے ہیں. تو دس از دی ایج آف ایکسپوجر جس میں ہم بتا رہے ہیں کہ ان کی ریاست کے اندر بھی کتنا خاصا گند ہے اور اس کے صاف ہونے کا عام پوائنٹ ہے کہ اگر انہیں قانونی طور پر مینڈیٹ حاصل ہے تو وہ کر سکتے ہیں. جہاں تک قانون اجازت دیتا ہے ایجنسی کرے اس سے آگے وہ بھی غلط کر رہی ہے.
جی جی کلاسر صاحب چلیں اس پہ کسی دن میرا خیال ہے اس پہ کسی دن لمبی بحث کریں گے اس پہ، کیونکہ اسٹل میرے ذہن میں کچھ ابھی سوالات کنفیوژن ہے کہ ریاستی ایجنسیز کو یہ اجازت دی ہوئی ہے، وہ محب الوطن ہیں، وہ یہ کام کرتے ہیں. اگر رپورٹرز ان دا گریٹر پبلک انٹرسٹ جا کے یہ چیزیں ڈگ آؤٹ کرتے ہیں تو وہ کرائم کیوں بنتا ہے؟ اس پہ کسی دن میرا خیال ہے بحث کی لمبی بحث کی تھوڑی سی. لیکن کلاس صاحب جو نجی زندگی ہے ایک آدمی کی، جو سیلیبریٹی بھی ہو، اس کی ایک نجی زندگی ہے، اس تک ایکسیس کر کے اس کو اخبار میں لے آنا، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے وہ کر دیا، یہ بھی تو ایک میں آتے ہیں. لیکن کچھ اخبار بلیک میل کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، کچھ اپنے ذاتی مفادات کے لیے بھی کسی کو گندا کرنے کی. ہر بندے کے ڈرٹی سیکرٹس تو ہوتے ہی ہیں کلاسر صاحب. آپ یہ بتائیں تو دنیا بھر کے سیکرٹ ایجنسی اور کیا کرتے ہیں؟ انفارمیشن کیوں لے رہی ہوتی ہے؟ وہ بلیک میل کرنا ہوتا ہے، چاہے لیڈروں کو کرنا ہو، وہ تو ریاستوں کے مابین لڑائی ہے نا، وہ تو ریاستوں کے مابین جو لڑائی ہوتی ہے، وہ جو ان کے جو ہم نے اپنے کنسپٹ نیشنل سیکورٹی کے بنا رکھے ہیں. ود ان ریاست نہیں، ود ان ریاست بھی تو یہاں پہ ٹیپنگ ہوتی ہے، ود ان ریاست بھی تو آپ بڑے بڑے لوگ جرم ہے غلط ہے، جرم ہے غلط ہے سر. جیسے ملکوں میں تو عام چیزیں ہیں. میں کہتا ہوں یہ جرم ہے اور غلط ہے، اسے کوئی کنڈون نہیں کر سکتا. ڈیٹیل میں کلاسز اب اس پر بحث کریں گے. آپ کے ذہن میں بڑے سوالات آ رہے ہیں تو کوشش کریں گے کہ ان سوالات کا جواب بھی قاضی صاحب دے سکیں. اس پر بات کریں گے کسی اور دن. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. پروگرام کے لیے آپ ہمیں فیڈ بیک دیجیے. خبر@duniatv.tv پر اجازت دیں. اللہ حافظ.